السلام علیکم۔ جیسے کہ ہم پچھلے کچھ عرصے سے ذیابیطس کے مرض کو ڈسکس کر رہے ہیں، تو درمیان میں کچھ اور طبی عوامل پہ ہم نے ڈسکشن کی۔ ہم ذیابیطس کے ٹائپ 2 کو ڈسکس کر رہے تھے، اس کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹائپ 2 ذیابیطس، جیسے ہم نے پچھلے لیکچرز میں سیکھا کہ جو بھی ہم خوراک کھاتے ہیں، خاص کر نشاستہ دار غذائی جو ہیں، جو کہ فوری طور پہ نظام ہضم جن کو گلوکوز میں تبدیل کر دیتا ہے، اور یہ گلوکوز کو کنٹرول کرنے کا نظام اللہ تعالیٰ نے لبلبے کو سونپا ہوا ہے۔ یعنی ہمارے جسم کے اندر لبلبا ہے جو کہ شوگر کو، گلوکوز کو کنٹرول کر رہا ہے، اور جو بھی غذا ہم کھائیں گے نظام ہضم اس کو گلوکوز میں کنورٹ کرے گا، اور لبلبا اس کو چیک کرتے ہوئے اس کو کنٹرول کرے گا۔ اور یہ دیکھیے کہ یہ اس طرح سے خون جب اس کے اندر سے گردش کرتا ہے تو یہ ساتھ ساتھ چیک کرتا رہتا ہے، اور ضرورت کے مطابق انسولین چھوڑتا رہتا ہے، اور ہماری شوگر کنٹرول رہتی ہے۔ اب نشاستہ دار غذائیں جو کہ ڈائریکٹلی ہمیں فوری طور پہ گلوکوز مہیا کرتی ہیں، اور نظام ہضم جو ہے اس کو ہمارا ہضم کرنے کا نظام نشاستہ دار غذا کو بریک کر کے توڑ کے اس کو ہضم کر کے گلوکوز میں کنورٹ کرتا ہے، اور اس کے بعد اس کو کنٹرول کرنے کا نظام جو ہے وہ لبلبے کا ہے، کہ لبلبا اس کو چیک کرتا ہے اور گلوکوز کو، شکر کو، مقدار کو کنٹرول رکھتا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ یہ جو انسولین ہے، اگر تو یہ نارمل کام کر رہی ہے جو نارمل انسان کی طرح، تو جس طرح فریج اور اے سی کا تھرموسٹیٹ ہوتا ہے کہ آٹومیٹیکلی جس پہ آپ سیٹ کر دیں اسی طرح وہ کام کرتا رہتا ہے، لیکن بعض اوقات انسولین مخالف کچھ عناصر پیدا ہو جاتے ہیں جسم کے اندر ہی جو کہ انسولین کو کام نہیں کرنے دیتے، اور نتیجتاً وہ شکر کی مقدار خون کے اندر بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر ہمیں پتہ چلتا ہے جی ہمیں شوگر کا مرض لاحق ہو گیا۔ اب یہ جو جس کو ہم انسولین مخالف یا انسولین مزاحمت کہتے ہیں، یہ یعنی خلیے جنہوں نے ہضم کرنا ہے گلوکوز کو، وہ انسولین کو ریسپانس نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ ایسے اجزاء ہوتے ہیں کہ جو کہ انسولین کو کام نہیں کرنے پڑتے۔ اب انسولین تو خون کے اندر موجود ہے لیکن وہ کام نہیں کر رہی، تو انسولین بڑھنے کے اپنے بھی نقصانات ہیں۔ جب خون کے اندر انسولین لبلبا دیکھتا ہے کہ وہ گلوکوز کنٹرول نہیں ہو رہا تو مزید انسولین بناتا جاتا ہے، تو انسولین کی مقدار خون میں بڑھ جاتی ہے اور اس کی اپنے پیچیدگیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ ہم انشاءاللہ آئندہ لیکچر میں ڈسکس کریں گے کہ وہ کیا تبدیلیاں آتی ہیں جو کہ انسولین مخالف ہوتی ہیں۔ اب ہمیں ٹائپ 2 ڈائبٹیز کی تشخیص کیسے کرنی ہے؟ یہ بالکل ویسی ہے جیسے ہم نے قبل از ذیابیطس کو ڈسکس کیا تھا، بالکل اسی طرح سے ہم پہلے خالی پیٹ شوگر کو چیک کریں گے، اور یہ جو خالی پیٹ ہے اس کو ہم کم از کم 8 گھنٹے کا فاقہ کہتے ہیں، تو یہ 100 ملی گرام سے نیچے ہونی چاہیے، اور اگر یہ 120 سے زیادہ 125 ہے تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ہمیں شوگر ہونے کا لائقہ ہے، اور 126 سے زیادہ تو یقیناً پھر آپ کی شوگر کے مرض میں مبتلا ہو چکے۔ پھر ہم نے اورل گلوکوز یعنی گلوکوز ٹالرنس ٹیسٹ کیا تھا، کہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ شکر کو برداشت کرنے کی صلاحیت کا ٹیسٹ، یعنی خالی پیٹ ہم لیبارٹری میں جاتے ہیں، وہ ہمارا بلڈ سیمپل لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہمیں کچھ مقدار گلوکوز کی پلائی جاتی ہے، اور پھر وقفے سے شوگر کو چیک کرتے ہیں، اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا نظام کنٹرول کا ٹھیک کام کر رہا ہے یا نہیں، اور اس کی پھر مقدار ہوتی ہے کہ جو وہ بتا دیتا ہے کہ ہمیں شوگر کا ہے کہ نہیں مرض۔ اور پھر ایک ٹیسٹ ہے جس کو ہم ہیموگلوبن A1C کہتے ہیں، اور اس کو پچھلے 3 ماہ کی اوسط شوگر کا ٹیسٹ بھی کہتے ہیں۔ تو یہ ہمیں بتا دیتا ہے کہ ایوریج گلوکوز آپ کی کتنی تھی۔
تو یہ وہ مختلف ٹیسٹ ہیں جس سے ہم تشخیص کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے. ٹیک کیئر. اللہ حافظ. تھینک یو.